ماضی میں کابینہ کی نجکاری کمیٹی کی سربراہی وزیر خزانہ کے پاس رہی، تاہم اس بار وزیر خزانہ کی بجائے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی۔ اس طرح چین سے سرمایہ کاری منصوبوں کے لیے احسن اقبال کی سربراہی میں کابینہ کمیٹی تشکیل دی گئی۔ ان سب باتوں کا سادہ سا مطلب یہ تھا کہ شہباز شریف کی کوششیں تھیں کہ وہ کسی طرح اہم کمیٹیوں کے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ شاید ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی یہ حکومت عوامی حمایت سے نہیں آئی، بلکہ ان کو یہ حکومت خیرات میں دی گئی، اور خیرات حاصل کرنے والوں کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اپنی کوئی اوقات نہیں ہوتی، اپنی کوئی یعنی استدعا کر سکتے، ان کی مرضی نہیں ہو سکتی۔ دوبارہ تشکیل کرنی پڑی اور نئی تشکیل کردہ کمیٹیوں میں شہباز شریف سے نہ صرف سربراہی لے لی گئی بلکہ ان کمیٹیوں سے مکمل آؤٹ کر دیا گیا۔ جیسے میں نے اپنے ایک پروگرام کے اندر بہت دفعہ کہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ محسن نقوی وزیر اعظم ہوں گے اور شہباز شریف کو بڑی برے طریقے سے آؤٹ کر دیا جائے۔ یقیناً یہ فیصلے انہی کے کہنے پر تبدیل ہوئے جن کے اندر اس بار زیادہ تر محکمے ہیں، کیونکہ محکمہ خزانہ اور داخلہ میں نون لیگ اپنے بندے لانے میں مکمل ناکام ہو۔ اب جس کے پاس داخلہ ہی نہ ہو اور تو پھر وہ آدمی طاقتور تو نہ ہوا نا۔ اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ رانا ثناء اللہ تک یہ سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی کی وزارت داخلہ اور محمد اورنگزیب کی وزارت خزانہ میں تقرری حکومت کی مستقبل کی ضامن ہے۔ اگین کوئی فرق نہیں پڑتا، تلخی پیدا ہو یا نہ ہو، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محسن نقوی کے پاس آشیرواد اور ہے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج کے ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے شہباز حکومت بے بس ہو چکی ہے اور انہیں اپنی حکومت کے قیام کے 1 ماہ بعد ہی اپنے ہر فیصلے کو تبدیل کرنا پڑ رہا ہے۔ اب معلوم نہیں کہ وہ یہ فیصلے تبدیل کر رہے ہیں یا انہیں ڈنڈے کے زور پر یہ فیصلے تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر 2 روز قبل جمعہ کے دن شہباز شریف اپنے طور پر کچھ بڑے فیصلے کرتے ہیں اور 6 اہم ترین شعبوں کی کابینہ کمیٹی تشکیل دیتے ہیں۔ ان سب کمیٹیوں کی سربراہی وزیر خزانہ کے بجائے متعلقہ وزراء کو دے دیتے ہیں اور 2 کابینہ کمیٹیوں کی سربراہی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اس نے سب سے اہم اقتصادی رابطہ کمیٹی تھی۔ I was shocked when جب میں نے اس نام سنا ان کا، اسحاق ڈار کا، کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی میں اورنگزیب صاحب کا نام نہیں ہے، اسحاق ڈار جو وزیر خارجہ ہے، اور اس کو ویسے تو خارج کر دینا چاہیے لیکن اب بھی وزیر خارجہ اور اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اس میں رکن ہے۔ اب جس کی سربراہی شہباز شریف نے خود رکھ لی تھی، یعنی اقتصادی رابطہ کمیٹی، جبکہ کابینہ کی توانائی کمیٹی کی سربراہی بھی خود رکھ لی۔ اس طرح شہباز شریف نے چلاک بنتے ہوئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو نجکاری کمیٹی کی سربراہی سونپی۔ اس پر بھی مجھے بہت بڑا تفتیش تھی، کوسچن مارک تھا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ ریئلسٹک طریقے سے ٹیکنوکریٹس کو بلائیے، اس کی ایویلیویشن کروائیے اور پھر جا کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور ہر ادارے کو، جس طرح میں نے کمبائن ملٹری اکاؤنٹس کا کہا، وہ سویلین ادارہ ہے لیکن فوج کے سارے اکاؤنٹس کے لیے وہ ایک امپورٹنٹ ادارہ ہے، اس کو تو ہم نہیں پرائیویٹائز کر سکتے، یعنی ایک ہی چیز سے ہم نہیں ہانک سکیں گے ہر چیز کو۔ تو جو ضروری ادارے ہیں اس سرکاری رہیں گے اور جو غیر ضروری اور بوجھ ادارے ہیں، جس میں سے 23 ادارے جو منسٹری آف انڈسٹریز کے تحت ہیں، پٹاک، NPO، یہ وہ فلاں فلاں، یہ تو سنگل لائن کے ساتھ اس کو اڑا دینا چاہیے اور یہ کام صرف اور صرف پاکستان کی فوج کر سکتی ہے۔ اب ماضی میں کابینہ کی نجکاری کمیٹی کی سربراہی وزیر خزانہ کے پاس رہی، تاہم اس بار وزیر خزانہ کی بجائے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی۔ اس طرح چین سے سرمایہ کاری منصوبوں کے لیے احسن اقبال کی سربراہی میں کابینہ کمیٹی تشکیل دی گئی۔ ان سب باتوں کا سادہ سا مطلب یہ تھا کہ شہباز شریف کی کوششیں تھیں کہ وہ کسی طرح اہم کمیٹیوں کے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھ لیں۔ شاید ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی یہ حکومت عوامی حمایت سے نہیں آئی، بلکہ ان کو یہ حکومت خیرات میں دی گئی ہے، اور خیرات حاصل کرنے والوں کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اپنی کوئی اوقات نہیں ہوتی، اپنی کوئی یعنی استدعا کر سکتے، ان کی مرضی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے فیصلوں کو لیے ابھی 2 دن بھی نہیں ہوئے اور شہباز شریف کو اقتصادی رابطہ کمیٹی ECC دوبارہ تشکیل کرنی پڑی اور نئی تشکیل کردہ کمیٹیوں میں شہباز شریف سے نہ صرف سربراہی لے لی گئی بلکہ ان کمیٹیوں سے مکمل آؤٹ کر دیا گیا۔ جیسے میں نے اپنے ایک پروگرام کے اندر بہت دفعہ کہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ محسن نقوی وزیر اعظم ہوں گے اور شہباز شریف کو بڑی برے طریقے سے آؤٹ کر دیا جائے گا، لیکن اس کے آنے والے وقت میں آپ کو بتاؤں۔
اس طرح اسحاق ڈار کو بھی اس کمیٹی اور نجکاری کمیٹی سے ہٹا دیا گیا۔ ان دونوں کمیٹیوں کی سربراہی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کریں گے۔ اب یہ فیصلہ کیسے تبدیل ہوئے اس بارے میں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ یقیناً یہ فیصلہ انہی کے کہنے پر تبدیل ہوئے ہیں جن کے کہنے پر جو ہے وہ اورنگزیب صاحب تشریف لائے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ 4 امپورٹنٹ کمیٹیاں تشکیل دیں تو اورنگزیب صاحب یہاں پر جو ہے وہ مینگو بائنگ کے لیے تو نہیں آئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ جو چیزیں میرے کرنے کی ہیں وہ میں کہاں تک کروں گا، لیکن یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ان کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، وہ یہ نہیں کر پائیں گے، لیکن آل دا بیسٹ، ہم آل دا بیسٹ ضرور کہہ سکتے ہیں۔ یقیناً یہ فیصلے انہی کے کہنے پر تبدیل ہوئے جن کے انڈر اس بار زیادہ تر محکمے ہیں، کیونکہ محکمہ خزانہ اور داخلہ میں نون لیگ اپنے بندے لانے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ اب جس کے پاس داخلہ ہی نہ ہو اور تو پھر وہ آدمی طاقتور تو نہ ہوا نا۔ اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ رانا ثناء اللہ تک یہ سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی کی وزارت داخلہ اور محمد اورنگزیب کی وزارت خزانہ میں تقرری حکومت کی مستقبل کی ضامن ہے۔ دونوں کی تقرری حکومت کی صحت کے لیے بہتر ہے۔ یہاں آپ کو ایک اور اندر کی خبر یہ بھی دیتے جائیں کہ آج محمد اورنگزیب خان نے کمیٹیوں کے حوالے سے شہباز شریف کو بائی پاس کرتے ہوئے اپنی باتیں منوا لی ہیں۔ اس سے آپ کو ہنٹ سمجھ آ گیا کہ میں نے کیا بات کی ہے۔ اسی طرح محسن نقوی بھی شہباز شریف کو گھاس نہیں ڈالتے۔ محسن نقوی تقریباً ڈپٹی وزیر اعظم بن چکے ہیں، جو کہ جسٹ 1 اسٹیپ اہیڈ ٹو پرائم منسٹر۔ یہ میری آپ پروفیسی سمجھ لیں یا پریڈکشن سمجھ لیں یا کیلکولیشن سمجھ لیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ پریڈکشن کر دی۔ یہ کچھ روز قبل کی بات ہے جب محسن نقوی نے وزارت داخلہ کو حلف اٹھایا تو شہباز شریف نے انہیں پی سی بی کا عہدہ چھوڑنے پر قائل کیا اور بتایا کہ وزارت داخلہ کا کام بہت ٹف ہے، دہشت گردی بھی بڑھ رہی ہے اور اس طرح پی سی بی کا چیئرمین ہونا بھی فل ٹائم جاب ہے، جس پر محسن نقوی نے کوئی بھی عہدہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد مقتدرہ کی طرف سے شہباز شریف کو فون کیا گیا اور ان کی عزت افزائی کی گئی، جس پر شہباز شریف نے محسن نقوی سے باقاعدہ معافی مانگی۔ اس کے بعد اس کے علاوہ محسن نقوی چاہتے ہیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر صوبے میں جس ٹیم کے ساتھ کام کر رہے تھے اب وہی ٹیم وفاق میں اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ ان کی بہت بڑی جیت ہے، خاص طور پہ یعنی 3 وفاق سے ٹیمیں اٹھانی ہیں جس سے اسلام آباد مطلب وفاق پورا کنٹرول ہوتا ہے، سی ڈی اے، آئی جی اور سیکٹری جو ہے انٹیریئر۔ سو اب وہی ٹیم وفاق میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ محسن نقوی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو مرکزی سیکرٹری داخلہ تعینات کرانا چاہتے ہیں، مگر شہباز شریف اس مطالبے پر خوش نہیں ہے۔ ناؤ ہو کیئرس، نوبڈی گیو اے ڈیم ٹو یو۔ سو ان کو اپنی اوقات پتہ ہونی چاہیے تھی اور اس معاملے پر دونوں کے بیچ میں تلخی پیدا ہو چکی ہے۔ اگین کوئی فرق نہیں پڑتا تلخی پیدا ہو یا نہ ہو، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محسن نقوی کے پاس آشیرواد اور ہے۔ شہباز شریف کا خیال ہے کہ اگر اسلام آباد کے معاملات میں بھی محسن نقوی نے ٹیک اوور کر لیا تو پھر ان کے پاس کرنے کو کیا بچے گا؟ یہ سوال تو ہم نے شہباز شریف کو بہت پہلے بتا دیا تھا۔ میں نے آج سے 3 سال پہلے بتایا تھا، پھر پی ڈی ایم حکومت آ گئی، پھر میں نے اسے بتایا تھا کہ شہباز شریف کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا سی ڈی اے، آئی جی اور انٹیریئر جو ہے سیکٹری انٹیریئر، وہ جب آپ کا نہیں ہوگا تو 15 کلومیٹر میں آپ کی بات کون سنے گا؟ آپ کس چیز کے وزیر اعظم ہوں گے؟ یو آر اے ڈمی۔ سو ڈمی بھی 6 مہینے کی بات ہے، جون جولائی، دیٹس اٹ۔ اب شہباز شریف کیونکہ گند سارا اس پہ آنا ہے نا، گندا بجٹ بننا ہے، سب اس کے اوپر آئے گا، لوگ تھو شہباز شریف کو کریں گے، گالیاں نون لیگ کو دیں گے، اور یا اس کے بجٹ کے فوری بعد جو ہے سارے معاملات سیٹل کرنے کے بعد محسن نقوی جو ہے وہ وزیر اعظم ہو جائیں گے۔ یہ میری پروفیسی سمجھیے اب۔ لیکن جو بات میں آپ کو کر رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے ذمہ 2 اہم ایکسٹینشنز ہیں، اس کے بعد ان کی بھی چھٹی ہوگی۔ اب یہ میں نے آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، 2 اہم ایکسٹینشنز ہیں، اس کو ذہن نشین کر لیں کہ یہ صرف اور صرف اس وقت تک پرائم منسٹر ہیں، ان کے نام کے ساتھ پرائم منسٹر لگا ہے جب تک 2 ایکسٹینشنز نہیں ہو جاتی، اس کے بعد ان کی بھی چھٹی ہوگی، اور چھٹی کرانا زرداری صاحب کے ذمہ ہے۔ صرف یہ بات ہی مسلم لیگ نون کے لیے پریشانی نہیں، بلکہ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیسے نون لیگ کو ضمنی انتخابات میں امیدوار نہیں مل رہے اور وہ اس وقت بڑی مشکل میں پھنس چکی ہے۔
مسلم لیگ نون کے کئی رہنماؤں نے 1 سے زائد نشستوں پر الیکشن لڑا تھا۔ فاتح امیدواروں کے حلف اٹھانے کے بعد پنجاب میں مسلم لیگ نون کی جیتی ہوئی 9 نشستیں خالی ہوئیں۔ اس طرح استحکام پاکستان پارٹی، کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ فاتح امیدواروں کی جانب چھوڑی گئی 3 نشستوں پر اب ضمنی الیکشن 21 اپریل کو ہوگا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سب کھیل تماشا ہے، اٹ ڈز ناٹ میٹر، اونلی محسن نقوی دا سنگل مین، ہز بیوروکریٹک ٹیم اور کچھ بیوروکریٹس، کچھ ان کے اپنے معاملات، یعنی سینٹ بھول جائیے، اور یہ پپٹ ہے، اور یہ جو آپ کا لوور ہاؤس آپ کی جس کو پارلیمان کہتے ہیں، دے ہیو نو ویلیو، دے ہیو نو ویلیو، یوز لیس، دونوں ایوان یوز لیس ہیں۔ لیکن مسلم لیگ نون کے کئی سینئر رہنما اس ضمنی انتخابات سے کترانے لگے۔ لیگی ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کی لہر ابھی تک زندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیشتر لیگی رہنما الیکشن لڑنے سے گریزاں ہیں۔ خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، رانا مشہود، جاوید لطیف اس وقت الیکشن لڑنے کی خواہش مند نہیں ہیں۔ اچھا، ایک بات اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عمران خان سے زیادہ نہیں ڈر رہے، وہ ان کو کنفرم ہو چکا ہے کہ ان کی سپیس جہاں سے بنتی تھی وہاں سے ختم کر دی گئی ہے۔ وہاں محسن نقوی اور محسن نقوی کے لونڈا لپاڑا ٹیم جو ہے وہ ساتھ چلے گی، اینڈ دے آل آر گون۔ مطلب اب الیکشنز کا میں نے کہا تھا نا، ٹیکنوکریٹ سسٹم کی میں بات کرتا تھا، لیکن فالس ٹیکنوکریٹ سسٹم آ گیا، یعنی غلط قسم کا ٹیکنوکریٹ سسٹم آ گیا۔ یہ وہ نہیں تھا، لیکن غلط طریقے سے لایا، لیکن اب ان کی جگہ نہیں ہے۔ یہ سمجھدار لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی کہیں نہیں ہے، پی ٹی آئی کو بھی کچھ نہیں ملے گا، لیکن آگے دیکھتے ہیں۔ عام انتخابات میں بھی یہ رہنما اپنے حلقوں سے ہار گئے تھے۔ اب جن نشستوں پر ضمنی الیکشن ہونا ہے وہاں پر عام انتخابات میں نون لیگ کم مارجن سے کامیاب ہوئی ہے۔ یہ رہنما سمجھتے ہیں کہ جو نتائج ان کے حلقوں میں حالیہ انتخابات میں آئے تھے، انہیں نتائج کا سامنا انہیں ضمنی انتخابات میں نہ کرنا پڑ جائے۔ اطلاعات کے مطابق حمزہ شہباز کی جانب سے چھوڑی گئی پی پی 147 کی صوبائی نشست کے لیے کئی رہنماؤں کو الیکشن لڑنے کا کہا جا رہا ہے، لیکن کسی سینئر رہنما نے ابھی تک حامی نہیں بھری۔ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ پی 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 147 سے رانا مشہود الیکشن لڑے، لیکن انہوں نے ابھی تک پارٹی کو الیکشن لڑنے کا اندیا نہیں دیا۔ اس طرح مریم نواز کی چھوڑی ہوئی نشست NA 119 میں بھی پارٹی نے 2 امیدواروں کو ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا کہا، لیکن ابھی تک کسی نے بھی مریم نواز کی چھوڑی ہوئی MNA کی نشست پر الیکشن لڑنے کا گرین سگنل نہیں دیا۔ نون لیگ نے خواجہ سعد رفیق سے درخواست کی تھی کہ وہ NA 119 سے الیکشن لڑیں، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ سابق MNA علی پرویز ملک کو حلقہ NA 119 سے الیکشن لڑانے کا حکم دیا گیا، لیکن ابھی تک انہوں نے بھی حامی نہیں بھری۔ اس طرح وزیر اعظم شہباز شریف کی چھوڑی ہوئی صوبائی اسمبلی کی نشست پی پی 164 اور پی پی 158 بھی ابھی تک نون لیگ اپنے کسی حتمی امیدوار کا اعلان نہیں کر سکی۔ پارٹی چاہتی ہے کہ شہباز شریف کو چھوڑی ہوئی ایک نشست پر رانا ثناء اللہ کو ضمنی الیکشن لڑایا جائے، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ آج کے اس اہم ویلاگ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کیسے داعش کے نام پر امریکہ، یوکرین اور کچھ بین الاقوامی گٹھ جوڑ نے مشترکہ طور پر روس میں ہولناک تباہی مچائی ہے۔ یہ ویسی ہی تباہی ہے جس کا شک ولادیمیر پوٹن نے بہت عرصے سے کر رہے تھے، اور وہ جانتے ہیں وہ آدمی ہے جو وقت بھانپنے والا آدمی ہے، اس کو آنے والے وقت کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 2 روز کا روسی دارالحکومت ماسکو میں ایک کانسرٹ ہوا، جس طرح ہوتے ہیں میوزک کانسرٹ۔ اس ہال کے اندر موجود دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی اور دستی بم پھینکے، جس کے سبب 143 افراد ہلاک اور 140 زخمی ہو گئے، جبکہ حملے میں ملوث 11 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان میں سے 4 مرکزی افراد کو روس کی سرحد سے یوکرین جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ اس کا مطلب سیدھا اور واضح تھا کہ یہ حملہ آور جو بھی تھے، ان کو ہینڈلرز نے یہ یقین دہانی کرا رکھی تھی کہ وہ حملے کے بعد یوکرین آ جائیں تو وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ امریکی میڈیا بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ حملے کی ذمہ داری دہشت گرد تنظیم داعش نے قبول کر لی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ داعش، بلیک واٹر اور اس طرح کی تمام تنظیمیں خود امریکہ کی پیدا کر رہا ہے۔ ان حملوں کے بعد روسی صدر کی جانب سے دیے گئے اوپر نیچے بیانات سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیوٹن یوکرین کے ساتھ جو کرنے جا رہے ہیں
وہ پوری دنیا کے لیے ایک عبرت ہوگی. جس نے امریکہ کی اندھی تقلید کی اسے امریکہ نے وہاں لا کر چھوڑا جہاں کوئی پانی نہ پوچھے. پوٹن نے ایک پریس کانفرنس میں یہ بھی بتا دیا کہ چاروں دہشت گرد حملے کے بعد یوکرین کی طرف بھاگے تھے اور یوکرین نے ان کو سرحد پار کروانے کی پوری تیاری ہوئی تھی. اس لیے اب روس حالت جنگ میں ہے. کب سے حالت جنگ میں ہے، لیکن معیشت اٹھ رہی ہے. پوری دنیا یہ جان لے کہ اقوام متحدہ اور نیٹو دونوں جماعتیں ناکام ہو چکی ہیں. یعنی ہی از ناٹ کیئرنگ ایٹ آل ٹو دا اقوام متحدہ اور یہ جو دوسری اسمبلی ہے نیٹو. سو یہ اس کے لیے ریلیونس نہیں رکھتی. اٹ ڈزنٹ کیئر. سینکشن مینکشن یہ اس کے لیے اب سبجیکٹ نہیں ہے. اور معاشی طور پہ بھی پوٹن نے بہت شاندار انیشیٹو لے چکے ہیں. چائنا کے ساتھ مل کر 40 ممالک کرنسی سواپ کر رہے ہیں، تو ان کی ٹریڈنگ بھی بے شمار شاندار ہوگی. اور یورپ بھی بالکل یوکرین رشیا کے ساتھ تعلق خراب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وہ نیٹو سے دور ہو رہا ہے. اقوام متحدہ اور نیٹو دونوں جماعتیں ناکام ہو چکی ہیں اور دونوں جماعتوں کا ختم ہونا اب لازم ہو چکا ہے. ساتھ میں پوٹن نے یوکرین کو کھلی دھمکی دیتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر ان حملوں میں یوکرین کی سازش سامنے آئی تو ہم یوکرین کی اعلیٰ ترین قیادت کو ختم کر دیں گے. عالمی طور پر یوکرین، امریکہ، روس، غزہ، اسرائیل کی جو صورتحال بن چکی ہے وہ ایک تھرڈ ورلڈ وار کا اشارہ دے رہی ہے. اس وقت اس جنگ میں تمام عالمی قوتیں اپنی پوزیشن سنبھالے ہوئے. کسی بھی وقت کہیں سے ایک چنگاری ان تمام ملکوں کو ایک دوسرے کے دست و گریباں کر دے گی، جس کا خمیازہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑے گا. ورلڈ وار 2 کے اثرات آج تک لکھے جا رہے ہیں. سوچیں کہ ورلڈ وار 3 میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میرے خیال میں 2 سے 3 جو ہے وہ صدیاں اس کے سبجیکٹس لکھے جائیں گے. بہت ہولناک منظر میں دیکھ رہا ہوں اور آنے والا وقت نہایت خطرناک.